بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم حصہ اول ہے الدرس التاسع، ہم پڑھ رہے ہیں جمع مکسر۔ پہلا پارٹ ہم اس کا پڑھ چکے ہیں، آج یہ دوسرا پارٹ ہے، اس میں بھی ہم جمع مکسر سے متعلقہ کچھ احکام اور کچھ وزنوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو فعاللو کا وزن ہے یہ رباعی کا وزن ہے، جسے کچھ رباعی کی ہم نے مثالیں بھی پڑھ لی تھی جو کہ جمع فعاللو کے وزن کے اوپر آتی ہے۔ یہاں سے حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں خماسی کی جمع بھی اسی وزن پر آتی ہے، فعاللو کے وزن پر، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ آخر کا حرف حذف کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ سفر جلن۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ خماسی ہے، سین فا را جیم لا، اس میں سین اور فا یہ تو ہو جائے گا فا اور عین کے مقابلے میں، اور یہ جو ہے نا را جیم اور لام یہ تین ہو جائیں گے تین لاموں کے مقابلے میں، تو فا عین اور تین لام میں، تو یہ خماسی ہے۔ اب اس کی جو جمع ہے، اس کی جمع بھی آ رہی ہے سفاریجو، فعاللو کے وزن کے اوپر، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں جو آخر میں لام تھا، جو واحد میں تھا، ہم نے اس لام کو حذف کر دیا ہے، تو اسی وجہ سے جمع میں آپ کو دو لام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ بتایا کہ اس میں لام یہ حذف ہے۔ اسی طرح فعالیلو یہ بھی ایک وزن ہے جمع مکسر کا، تو فرق ہے، جو پیچھے والا وزن تھا اس میں فعالیلو تھا، اس میں لام دونوں لاموں کے درمیان ایک یا ہے، حرف ہے جو کہ زائد ہے، جیسے فناجینو فنجان کی جمع پیالی کو کہتے ہیں، صنادیقو صندوق کی جمع فعالیلو کے وزن پر ہے۔ اسی طرح قندیل اس کی جمع قنادیلو، خنزیر اس کی جمع خنازیرو، بستان اس کی جمع بساتینو، سلطان اس کی جمع سلاطینو، جو کہ فعالیلو کے وزن کے اوپر آ رہی ہے۔ اسی طرح فعاللتن یہ بھی جمع مکسر کا ایک وزن ہے، لیکن اس میں خاص یہ ہے کہ یہ ذوی العقول کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، جانوروں کے لیے یا بے جان اشیاء کے لیے یہ والا وزن استعمال نہیں ہوتا ہے، جیسے اساتذتو بروزن فعاللتو استاذ کی جمع ہے۔ اسی طرح تلامیذتو فعاللتن کے وزن پر ہے، تلمیذ کی جمع ہے۔ ملائکتن فعاللتن کے وزن پر، ملک کی جمع ہے، فرشتوں کو کہتے ہیں۔ ایک ہے ملک بادشاہ، اس کی جمع یہ فعاللو کے وزن کے اوپر نہیں آتی ہے، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کی جمع ملوک فعول ان کے وزن کے اوپر آتی ہے۔ البتہ جو ہے نا ملک فرشتہ، اس کی جمع جو ہے یہ ملائکتن فعاللتن کے وزن پر آتی ہے۔ آگے دیکھیں مفاعلو یہ بھی جمع کا وزن ہے، لیکن یہ جو جمع کا وزن ہے مفاعلو، اس میں شروع میں ایک میم زائدہ ہوتی ہے اور دوسری فا کلمہ کے بعد الف یہ زائدہ ہوتا ہے، لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ان لفظوں کے لیے مخصوص ہے کہ ان کا جو مفرد ہے وہ یا تو مفعلن کا وزن ہوگا یا مفعلن کا وزن ہوگا یا پھر مفعلتن کا وزن ہوگا۔ جو مفرد ان اوزان میں سے کسی وزن پر آئے گا اس کی جمع مفاعلو کے وزن پر آئے گی، جیسا کہ مثال کے طور پہ مراکب، مرکب کی جمع مرکبن مفعلن کا وزن ہے، اس کی جو جمع ہے یہ مفاعلو کے وزن پر آ رہی ہے، سواری کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مساجدو، اب یہ مسجدن کی جمع ہے، مفعلن کا وزن ہے، اب دیکھیں اس کی جمع مفاعلو کے وزن پر آ رہی ہے مساجدو۔ اسی طرح مکتبتن مفعلتن ہے واحد، تو اس کی جمع بھی مکاتب مفاعلو کے وزن کے اوپر آ رہی ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جیسے مفاعلو ہے اسی طرح مفاعلو بھی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں شروع میں میم زائدہ ہے اور فا کے بعد الف زائدہ ہے اور عین کے بعد یا زائدہ ہے، اور یہ وزن ان کلمات کے لیے ہے جو مفعال یا مفعول کے وزن پر ہیں، یعنی ان کا جو واحد ہے وہ یا تو مفعول کے وزن پر آئے گا یا پھر ان کا واحد مفعال کے وزن پر آئے گا، جیسا کہ مفتاح ہے نا، چابی کو کہتے ہیں کنجی، اس کا جو یہ مفتاح مفعال کا وزن ہے، تو اب اس کی جمع مفاعیل یعنی مفاتیح ہوگی۔ اسی طریقے سے مکتوب مفعول کا وزن ہے، جو خط لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی جمع دیکھیں مکاتب مفاعیل کے وزن کے اوپر ہوگی۔ اسی طرح حضرت فرما رہے ہیں کہ جمع کے مذکورہ اوزان میں مندرجہ ذیل اوزان غیر منصرف ہیں، ان پر تنوین نہیں پڑی جائے گی۔ دیکھیں جو جمع مکسر ہے اس کے اوزان پہلے پیچھے گزر چکے ہیں، کچھ اوزان ایسے ہیں جو کہ غیر منصرف ہے، یعنی ان کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ وہ کون کون سے وزن ہیں وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں، فعلاء، افعلاء، فعالل، فعالیل، مفاعل اور مفاعیل۔ تو دیکھیں ساروں کے آخر میں میں نے پیش پڑھی ہے، سنگل پیش پڑھی ہے، میں نے اس کے اوپر تنوین نہیں پڑھی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ ذیل کے الفاظ کی جمع کو خاص طور پر یاد رکھو، یعنی کچھ الفاظ ہیں ان کی جمع خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کیونکہ یہ کثیر الاستعمال ہیں۔ مثال کے طور پہ ابن ہے، اس کی جمع سالم آتی ہے بنون، حالت رفع میں، اور حالت نصبی اور جری میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے بنین۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اعراب تین قسم کا ہوتا ہے، رفع، نصب اور جر،
اور جمع کا جو اعراب ہے جمع سالم کا وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، حالت رفع میں واو اور نون، اور اسی طریقے سے حالت نصبی جر و جزمی میں یا اور نون، یا سے پہلے کسرہ کے ساتھ۔ اور اس کی جو جمع مکسر ہے وہ ابناؤن آتی ہے، یعنی ابن کی، اور اسی طرح جو ابنتن ہے اس کی جمع آتی ہے بناتن، اخن اس کی جمع آتی ہے اخوان یا پھر اخوتن، اور اسی طریقے سے جو اختن ہے اس کی جمع آتی ہے اخوات، اور امراتن اس کی جمع آتی ہے نساءن یا نسوتن، اور امن اس کی جمع آتی ہے امہاتن۔ تو اس کا کوئی خاص اصول نہیں ہے، جیسے کہ پہلے بھی پیچھے گزرا ہے کہ عربوں سے جس طریقے سے جمع سنی ہے اسی طریقے سے ذکر کر دی جاتی ہے، تو یہ چونکہ کثیر الاستعمال ہیں اس لیے ان کی جمع کو خاص طور پہ یاد کر لینا چاہیے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کی جمع ایک سے زیادہ اوزان کے اوپر بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پہ بحرن ہے، اس کی ایک جمع آتی ہے بحار، ایک جمع آتی ہے ابحار، ایک ہی جمع آتی ہے ابحرن، ایک جمع آتی ہے بحورن، معنی ساروں کا ایک ہی ہے، یعنی سمندر یا دریا، لیکن جو وزن جمع ہے یہ مختلف اوزان کے اوپر یہاں پر آ رہی ہے۔ اسی طرح بعض کلمات کے جمع کے مختلف اوزان مختلف معنوں کے لیے بھی آتے ہیں۔ دیکھیں کوئی کلمہ عربی کے اندر ایسے بھی ہوتا ہے جو مشترک ہوتا ہے، یعنی اس کا جو معنی ہے وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر اس کی جو جمع ہے وہ مختلف معنی کے اعتبار سے مختلف آتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہے نا بیت کا لفظ ہے، اب یہ گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شعر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو گھر کے معنی میں استعمال کریں تو اس کی جو جمع ہے وہ بیوتن فعول کے وزن پر آئے گی، اور اگر ہم بیت کو شعر کے معنی کے اندر استعمال کریں تو فعول کے وزن کے اوپر اس کی جمع نہیں آئے گی، بلکہ اس کی جمع آئے گی ابیاتن افعال کے وزن پر۔ اور اسی طرح جو عبد ہے ایک اس کا معنی ہے غلام، ایک اس کا معنی ہے بندہ، تو یہ بھی مشترک لفظ ہے، لیکن جو اگر ہم غلام کے معنی میں لیں اس کو تو اس کی جمع آئے گی عبید فعیل کے وزن پر، اور اگر ہم اس کو بندے کے معنی میں لیں جیسے ہم سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو پھر اس کی جمع آئے گی عباد و عباد الرحمن، قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو عین ہے ایک اس کا معنی آنکھ ہے، ایک اس کا معنی چشمہ ہے، لیکن اگر اس کو آنکھ کے معنی میں لیں تو پھر اس کی ایک جمع یہ خاص ہے اعین، یہ جو اعین ہے یہ چشمے کی جمع نہیں آتی، لیکن اسی طریقے سے جو عیون ہے یہ جمع آتی ہے، آنکھوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور یہ چشموں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جو مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو مختلف معنی کے اعتبار سے جو جمع ہے وہ مختلف اوزان کے اوپر آتی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ سبق مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اب اس کی تمرین شروع کرتے ہیں۔